کروڑوں لوگوں کا خواب ہوتا ہے گھر بنانا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنے بڑے خواب کی تعبیر کے لیے کون سی ایسی غلطی ہوتی ہے یا پہلا سٹیپ ایسا کون سا ہوتا ہے جہاں پر بندہ کوئی غلط فیصلہ لے لیتا ہے اور وہ بعد میں مہنگی پڑ جاتی ہے؟ میرا کنسٹرکشن کے ساتھ کوئی ایسا تعلق نہیں، لیکن جو بنیادی غلطی ہے، جو بنیادی ایک مسکنسیپشن ہے لوگوں کے ذہنوں میں، وہ نقشے کے حوالے سے ہے. کڑی گل ہے، ادھی کڑی ضرورت ہے. 3 گولڈن رول اگر میں نے آج گھر بنانا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مجھے 3 چیزیں جو ہے وہ پلے سے باندھنی ہیں، 3 چیزیں مجھے لے کے چلنی ہیں تو میں نقصان سے بچوں گا اور بہتر گھر تعمیر کر سکوں گا؟ تعمیر مسکن کا مجھے تھوڑا سا بتائیے کہ اس کا خیال کیسے آیا؟ نہ میرا کوئی کہہ لیں کہ اس میں میری اسٹڈی ہے، نہ میری پہلے ایسا کوئی ایکسپیرینس تھا، لیکن کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تو بندہ صحیح، میں نے وہ کہتا نا روزی حلال کرنی، تو بندہ خود بھی حلال ہوتا ہے پہلے. پاکستان میں لوگ گھر بناتے ہوئے سب سے زیادہ انڈر اسٹیمیٹ کس چیز کو کرتے ہیں آپ کے خیال میں؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ یار کڑا کام ہے اور فلانا ویلا بیٹھا ہے، انہوں بٹھاواں گے اتنے وہ کم کرا لے گا. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوتا. السلام علیکم جی، میں ہوں ماسٹر فہیم اور آج کی پوڈ کاسٹ میں ہمارے پاس موجود ہیں ہمارے ساتھ بشارت حمید بھائی، جو کہ مصنف ہیں تعمیر مسکن کے اور پاکستان کے معروف ویل نون بلڈر ہیں اور الحمید کنسٹرکشن کے مالک ہیں. آج کی پوڈ کاسٹ بہت زیادہ اہم اس حوالے سے ہونے والی ہے کہ پاکستان میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگوں کا خواب ہوتا ہے اپنا گھر، اور بشارت بھائی وہ گھر بناتے ہیں. اس گھر کو بنانے کے لیے، اس خواب کو تعمیر کرنے کے لیے کون سی چیزیں اہم ہیں، کون سی غلطیاں نہیں کرنی، کس طریقہ کار سے آپ بہتر تعمیر کر سکتے ہیں اپنے اس خواب کو، اس کی تعبیر کے لیے بہترین طریقہ کون سا، یہ ساری چیزیں ہم جانیں گے آج بشارت بھائی سے. تو چلتے ہیں اپنی پوڈ کاسٹ کی طرف. السلام علیکم بشارت بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بشارت بھائی بہت شکریہ ٹائم دینے کا، تشریف آوری کا. جی آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے بھی ہمارے لیے ٹائم نکالا. سر ویلکم. بڑی دیر سے یہ پلان تھا تو آج ہم آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوئے. بہت شکریہ سر. بس آپ سے کوشش ہے آج ہماری انشاءاللہ یہی ہے کہ آج کی پوڈ کاسٹ میں ہمارے جو سامعین ہیں، جو ناظرین ہیں، ان کے لیے ہم اتنی ویلیو نکال سکیں کہ ان کو گھر بنانے کے لیے اپنا خواب تعمیر کرنے کے حوالے سے بہت سارا فائدہ ہو، بہت ساری ویلیو ملے. تو میں نے کچھ پوائنٹس اپنے پاس نوٹ کیے ہوئے ہیں کیونکہ میں اس کو بہت زیادہ بینیفیشری بننا چاہ رہا ہوں، تو آپ کا ٹائم بھی ہم نے بچانا ہے. تو ٹو دا پوائنٹ میں آپ سے چیزیں اسٹارٹ کروں گا. سب سے پہلا جو سوال میرے ذہن میں آتا ہے کہ جیسے میں نے بھی کہا ابھی کہ کروڑوں لوگوں کا خواب ہوتا ہے گھر بنانا، اپنا گھر بنانا ہے، اور پوری لوگ زندگی جو ہے وہ اس چیز کے لیے سیونگ کرتے ہیں اور پوری زندگی کی محنت کی کمائی کی کمیٹیاں ڈال پتہ نہیں کیسے لوگوں نے بنانا ہوتا ہے گھر میں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنے بڑے خواب کی تعبیر کے لیے کون سی ایسی غلطی ہوتی ہے یا پہلا سٹیپ ایسا کون سا ہوتا ہے جہاں پر بندہ کوئی غلط فیصلہ لے لیتا ہے اور وہ بعد میں مہنگی پڑ جاتی ہے؟ دیکھیں، گھر بنانا جو ہے یہ ایک پورا پروسیس ہے. یہ کوئی ایک آدھ سیگمنٹ نہیں ہے کہ ہم اسی کو کہیں کہ جی یہاں پہ غلطیاں ہر سٹیپ پہ ہو سکتی ہیں. لیکن جو بنیادی غلطی ہے، جو بنیادی ایک مسکنسیپشن ہے لوگوں کے ذہنوں میں، وہ نقشے کے حوالے سے ہے کہ گھر تعمیر کرنے کا پلان کرتے ہیں لیکن نقشے بنانے کے حوالے سے ان کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے جی کہ کسی کا بنا بنایا ہمیں مل جائے، اس پہ ہم پیسے خرچ نہ کریں یا اس پہ ہم محنت نہ کریں. جب وہ بن جاتا ہے، ایگزیکیوٹ ہوتا ہے، تو دین پھر ان کے ذہن میں ایک تو ارد گرد کے جو گھر بنے ہوئے دیکھتے ہیں. لیکن جب آپ ایک کام شروع کرتے ہیں نا، تو آپ کا ذہن پھر اس طرف سوچنا شروع ہو جاتا ہے. جب آپ سوچتے ہیں تو آپ کو نئے آئیڈیاز ملتے ہیں. اب تو انٹرنیٹ پہ بے شمار چیزیں پڑی ہیں، پنٹرسٹ پہ اور یوٹیوب وغیرہ پہ لوگ دیکھتے ہیں اور وہاں سے آئیڈیاز لیتے ہیں. تو جب آئیڈیاز آنے شروع ہوتے ہیں تب لگتا ہے کہ یار ہم جو بنا رہے ہیں یہ صحیح نہیں بنا رہے. اب اس میں یہ مسئلہ ہے، اس میں وہ مسئلہ ہے. پھر جو وزٹرز آتے ہیں، ان کے عزیز رشتہ دار، دوست احباب، تو ان کے مشورے بھی آتے ہیں کہ آپ نے یہ غلط کر لیا، یہ دروازہ ادھر نہیں چاہیے تھا، ادھر چاہیے تھا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بیسیکلی یہ نقشے پہ پلان ہونی چاہیے پہلے. اب نقشے پہ ٹائم لگائیں، مہینہ 2 مہینے 6 مہینے لگا لیں، لیکن جب آپ نے فائنل کر لیا ہے دین اس کو چلنے دیں. پھر آگے ہوتا یہ ہے کہ ہم نقشے پہ سمجھتے ہیں یار یہ کڑی گل ہے، ادھی کڑی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، یا اس پہ ہم زیادہ پیسے کیوں لگائیں. ہاں، اس میں یہ ہے کہ اس میں مختلف کیٹیگریز ہیں جو آرکیٹیکٹ حضرات مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. جو بہت زیادہ پروفیشنل فرم ٹائمز ہیں وہ تو لاکھوں روپیہ اس کا چارج کرتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، آپ بجٹ بچانے کے لیے ان کے پاس نہ جائیں. لیکن جو ایک مڈل کلاس کے لیے جو نقشہ بنانے والے لوگ ہیں وہ تو مناسب سے پیسوں میں بنا دیتے ہیں. اگر آپ سپوز کریں 5 مرلے کا ہے تو وہ 5 مرلہ اگر آپ کا نارمل پلاٹ ہے کسی عام سوسائٹی میں یا عام گلی محلوں میں، تو 25-30 ہزار 40 ہزار خرچ کرنا، جہاں پہ آپ کو لاکھوں روپیہ لگانا، یار یہ کوئی اتنی رقم نہیں ہے. بالکل. لیکن ہوتا یہی ہے کہ لوگ اب ہمارے پاس بھی یہی سوال آتے ہیں کہ جی 5 مرلے کا نقشہ دے دو کوئی. اب دیکھیں نا، مرلہ
اور پلاٹ کی جو ڈائمینشن، یہ 2 الگ چیزیں ہیں. اب مرلہ 272 کا بھی ہے جو پرانے مرلے ہیں. بالکل. اب جو نئی سوسائٹیز ہیں جس طرح ڈی ایچ اے ہے یا لاہور میں اب جو مرلہ چل رہا ہے جس طرح 225 والا مرلہ ہے. اچھا اس مرلے میں اب مرلہ جو پورا کرنے کے لیے لمبائی چڑھائی کچھ بھی ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے ایک پلاٹ ہے وہ 15 فٹ چوڑا ہو اور 50 فٹ لمبا ہو. کوئی آنے کو ہو سکتا ہے وہ اس کی پیمائش 5 مرلے ہی بنے. بالکل. لیکن جو ڈائمینشن ہے، ہر ڈائمینشن اور ہر بندے کی پسند یہ الگ ہے. تو نقشہ جو ہے اس کو اتنا ہلکا نہ لیں، اس کے اوپر محنت کریں. اس کو آپ مطلب اچھے طریقے سے پہلے اس پہ جو آپ کی جدوجہد ہے، اسٹرگل ہے، اس پہ کریں اور پھر اس کے بعد آپ کام شروع کریں. پرفیکٹ. یعنی کہ پہلی غلطی جو آپ بتا رہے ہیں کہ لوگ لاکھوں روپے گھر پہ لگا لیتے ہیں لیکن چند ہزار نقشے پہ نہیں لگاتے، جس کی وجہ سے وہ لاکھوں بھی برباد کرتے ہیں. ابھی کچھ سوسائٹی کی طرف سے ریسٹرکشن ہے کہ نقشہ جمع کرنا ضروری ہے. اگر وہ ریسٹرکشن ہٹ جائے نا تو میرا خیال لوگ وہاں بھی نقشہ نہ بنائیں. چلیں یہ تو ایک پازیٹیو اسپیکٹ آپ نے مجھے بتایا کہ سوسائٹیز میں یہ شروع ہو چکا ہے. اچھا بشارت بھائی، 3 گولڈن رول اگر میں نے آج گھر بنانا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مجھے 3 چیزیں جو ہے وہ پلے سے باندھنی ہیں، 3 چیزیں مجھے لے کے چلنی ہیں تو میں نقصان سے بچوں گا اور بہتر گھر تعمیر کر سکوں گا؟ دیکھیں اس میں ایک تو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ نقشہ سب سے اہم ہے. بالکل ٹھیک ہوگا، اس پہ آپ محنت کریں. دوسرا جو ہے وہ آپ نے کنسٹرکشن جو کروانی ہے وہ کس سے کروانی ہے. سلیکشن آف کنٹریکٹر یہ بہت زیادہ اہم ہے. ٹھیک ہوگا. کیونکہ لوگ سستا کنٹریکٹر ڈھونڈ لیتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ وہ پیسے کھینچ لیتا ہے پہلے اور بعد میں وہ خراب کرتا ہے اور کام لٹکا دیتا ہے یا چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. سستے ریٹ میں آپ دیکھیں نا ایک چیز پہ اب 100 روپیہ لگنا ہے تو جو 70 روپیہ ریٹ دے رہا ہے وہ 30 روپے کا جو گیپ ہے وہ کہاں سے پورا کرے گا. ایگزیکٹلی. اب گھر بنوانے والا بندہ وہ یہ سوچتا ہے یار 30 روپے کا فرق ہے، اگر اس کو لاکھ میں کر لیں 1 کروڑ اور 70 لاکھ کا ڈفرینس، 30 لاکھ کا ڈفرینس، 30 لاکھ میں تو میں گاڑی لے سکتا ہوں. ٹھیک ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ 30 لاکھ وہ بھی لگتا ہے، 10-15 لاکھ اوپر اور لگتا ہے، پھر آپ پھنسے ہوتے ہیں اور آپ نے دینے ہوتے ہیں. بالکل. تو دوسرا جو اس میں پوائنٹ ہے وہ ایک نقشہ، دوسرا پوائنٹ یہ کہ سلیکشن آف کنٹریکٹر، کہ کنٹریکٹر پہ آپ محنت کریں کہ کون سا بندہ جو صحیح کام کرتا ہے، جس کی کریڈیبلٹی ہے، اس سے آپ کام کروائیں. اور تیسری بات اس میں اہم یہ ہے کہ جو آپ نے اس کو پھر ہینڈ اوور کر دیا ہے نا اس پہ اعتماد رکھیں. اگر وہ بندہ ٹرسٹیبل ہے مطلب آپ پہلے اس کی ورکنگ کر لینا. بالکل. لیکن اس کے بعد پھر مزید اس کے اوپر جو ہے نا وہ ہوتی ہیں بعض، نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گے آگے چیزیں آئیں گی کہ لوگ پھر اعتماد نہیں کرتے. اب آپ اعتماد کسی پر نہیں کریں گے نا تو وہ بندہ جو جس انرجی سے کام سٹارٹ کرتا ہے وہ انرجی اس کی ختم ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا آپ کی کتاب آپ نے مجھے بھی گفٹ کیا تھا اور آپ جانے جاتے ہیں لکھاری طبقے میں بہت زیادہ، لکھنے لکھانے والے پڑھنے والے احباب میں بہت سارا آپ کا نام ہے ماشاء اللہ سے، ایک اچھی فالوئنگ بھی ہے آپ کی. تو تعمیر مسکن کا مجھے تھوڑا سا بتائیے کہ اس کا خیال کیسے آیا اور اس کی جو مین انیشیٹو تھا وہ کس طرح سے آپ کے ذہن میں آ گیا یہ لکھنا چاہیے مجھے؟ دیکھیں میں اس میں تھوڑا سا اپنا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاؤں پہلے کہ میرا کنسٹرکشن کے ساتھ کوئی ایسا تعلق نہیں تھا پہلے. اچھا. ہم نے ایک اپنا گھر بنایا تھا 1998 میں. آبائی جو گھر تھا پرانا بنا ہوا تھا، اس کو گرا کے تھوڑا جگہ ہم نے ساتھ شامل کی اور وہ سارا کام میں نے اور میرے چھوٹے بھائی نے ہم نے خود اس کو مینیج کیا. کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا، بس ہمیں اس وقت ایک بندہ اچھا مل گیا جو مستری ٹائپ تھا نا، وہ فوت ہو گیا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے. اس بندے نے ہمیں سکھایا، وہ کام کر رہا ہوتا تھا، ہم پاس بیٹھے تھے، وہ بتا رہا تھا کہ یہ کام اس طرح ہوتا ہے، یہ چیز اس طرح، یہ اس طرح. میں سمجھتا ہوں کہ میرا استاد وہ ہے. میرا یہ شعبہ نہیں تھا، نہ میرا کوئی کہہ لیں کہ اس میں میری اسٹڈی ہے، نہ میری پہلے ایسا کوئی ایکسپیرینس تھا. لیکن اس بندے کے اس سکھانے کے بعد اور اس ایک پروجیکٹ کرنے کے بعد میرے ذہن میں یہ چیز آئی کہ میں نے اگر کوئی بزنس کیا نا میں کنسٹرکشن کا کروں گا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تو بندہ صحیح، میں نے وہ کہتا نا روزی حلال کرنی، تو بندہ خود بھی حلال ہوتا ہے پہلے. ٹھیک ہے. مہینوں کا کام ہے، اس میں آپ کلائنٹ کے ساتھ کبھی آپ خوش ہو کے مل رہتے ہیں، کبھی کلائنٹ ناراض ہو رہا ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی پروجیکٹ ہے آپ جائیں اور ہفتے 10 دن میں کر کے آ جائیں تو ہفتے 10 دن میں کوئی اتنا وہ مزاج کا نہیں پتہ چلتا. بالکل. جب آپ مہینوں کے ساتھ انگیج رہتے ہیں، مہینوں کا ٹائم گزرتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار اچھا اس جگہ پہ یہ بندے نے ہمیں فیور دی ہے، اس جگہ پہ اس نے نہیں دی. تو وہ چیزیں ساری ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اس میں مختلف مزاج کے جو اسٹیجز ہیں وہ ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں، تو کرتے ہیں، پارٹ آف دا جاب. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ تعمیر مسکن کے حوالے سے آپ نے بات کی، تو میں جاب پہ تھا، موبلنگ میں میری جاب تھی اس وقت، اور میری شفٹیں تھیں. میں 5 سال میں نے نائٹ شفٹیں کی ہیں. ہمارا ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ میں میرے اس وقت کام تھا. تو والد صاحب کی وفات کے بعد پھر ہمارا وہ بائی گھر وہ سیل ہوا. میرے سے میں جو اماؤنٹ آئی میں نے اس سے پھر فیصلہ آباد میں ایک پلاٹ خریدا اور گھر بنانے کا ارادہ کیا. میں اسی طرح پریشان تھا کہ یار میں کیا کروں، کس طرح بناؤں گھر، کیونکہ میں جاب پہ ہوں، رات جاگنا ہے، دن کو سونا ہے، تو میں تو ٹائم نہیں دے سکتا.
بہرحال کے ساتھ مقصد یہ ہے کہ ایک دو لوگوں سے رابطہ ہوا, پھر ایک میرا دوست نے مشورہ دیا کہ نہیں یار تو لیبر ریٹ پہ کام کرا لے, سستا پڑے گا. میں نے وہ جناب اس کا مشورہ مان لیا, وہ میں نے کام شروع کروایا. آپ یقین کریں کہ فاؤنڈیشن پورے ہونے تک نا اس بندے کے ساتھ میری جو کیمسٹری نہیں مل سکی. میں اس کمٹمنٹ کا بندہ ہوں کہ میں نے آپ کو کہا نا کہ میں نے لاہور اتنے بجے ہوں گا, میں فیصلہ آباد بیٹھا ہوں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں, آج تو میں ویسے لیٹ ہو گیا, کچھ ایشو بن گیا تھا صبح. میں ایک بندے کے ساتھ میری 3 بجے میٹنگ تھی, 2 بجے 12:30 اس کی مجھے 12:15 مجھے کال آئی کہ جی کہاں پہنچ گئے آپ. میں نے سے کہا میں اپنے آفس بیٹھا ہوں لیکن میں آپ کو پاس پورے ٹائم پہنچوں گا. اور میں 2 بجے سے 5 منٹ پہلے وہاں پہ تھا اور وہ صاحب غائب تھے. مجھے 1 گھنٹہ بیٹھ کر ان کا انتظار کرنا پڑا. اچھا, مطلب میں اس کمٹمنٹ کا بندہ ہوں کہ آپ نے کسی کو ٹائم دیا ہے, آپ نے وہاں پہ پہنچنا ہے. نہیں پہنچ سکے ایٹ لیسٹ اس کو انفارم کریں تاکہ اگر وہ اور کوئی کام کریں وہ اپنا کام کر لیں. بالکل ٹھیک ہے, ہماری ہے اب ہمارا شعبہ ہے, ہمارے کام میں بھی ایسے ہی ہے. لوگ مطلب مستری ٹائپ یا لکڑی والا, پینٹ والا, ہر بندہ ہی ایسے کرتا ہے. ان کے خیال میں یار یہ تو روٹین ہے پاکستانیوں کی, ادنا کی فرق پہنتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا آپ نے کسی کو کام کہا ہوگا, یہ بات تھوڑی میری ڈی ٹریک ہو رہی ہے لیکن میں واپس آتا ہوں اس پہ. آپ نے کسی کو کوئی کام کہا ہوگا نا, آپ نے اس کو نیکسٹ کام کے لیے کال کیا, وہ سمجھے گا اگر اس نے پہلا کام نہیں کیا وہ سمجھے گا یہ اپڈیٹ لینے کے لیے کال کر رہا ہے, کال ہی نہ اٹھاؤ. اب میں کہتا ہوں یار کال اٹھاؤ, بتاؤ اگلے بندے بتاؤ, ہو سکتا ہے وہ پہلا کینسل کروا دے, اس میں کوئی چینج کروا دے یا کوئی نیا کام تمہیں دے دے. بالکل, اگر آپ وہ کال نہیں اٹھائیں گے, آپ اس کو رسپانس نہیں کریں گے تو آپ اپنا وہ کہہ لیں کہ اپنی کریڈیبلٹی, آپ کی پروفائل خراب ہوگی. بالکل ایسے ہی. میری اس بندے سے کیمسٹری نہیں بنی. میں نے اسے کہا کہ بھائی آپ ادھر کام چھوڑ دیں. 50-60 ہزار اس کی طرف ایکسٹرا گیا تھا, میں نے وہ بھی چھوڑا. بندہ نیا لے کے آیا, اس نے پھر کام کیا. اس پروجیکٹ میں ہمیں بڑے مسائل ہیں. مطلب ایسی ایسی غلطیاں تھیں کہ میں پریشان تھا یار اب ہو کیا گیا ہے. تو بہرحال پھر اس کو ہم نے ٹھیک کیا توڑ پھوڑ کے بعد, اور جس طرح بھی وہ معاملہ سارا طے ہوا. جب میں جاب چھوڑ کے 2016 کی بات ہے, 16 کے اینڈ میں جاب میں نے چھوڑی, تو میں نے اپنا پھر یہ سیٹ اپ شروع کیا. پہلے پراپرٹی کا کچھ مہینے دیکھا, پھر میں نے دیکھا یار ڈیلروں کے جو معاملات ہیں, میرا تو اس سمندر میں نہیں کر سکتا. تو میں نے صحیح سوچا کہ یار بہتر ہے کہ میں کنسٹرکشن کی طرف سوئچ کروں, اس پہ توجہ دوں, فوکس کروں. اور میرا تھا بھی پہلے بھی ذہن میں کہ یار یہ میرے لیے میرے مزاج کے مطابق کام ہے. جن دنوں یہ کرونا کا سلسلہ چلا جی, تو ہماری 2 سائٹیں اس وقت چل رہی تھیں فیصل آباد میں, تو بڑی سختی تھی ان دنوں میں لاک ڈاؤن کی. تو وہ سائٹیں دونوں بند ہو گئی, لیبر کا داخلہ بند ہو گیا. ہمیں بھی ظاہر ہے دفتر میں ہم کیا کریں, بندہ ہی کوئی نہیں آ رہا. بالکل, تو وہ گھر بیٹھ گئے. سوچا کہ یار اب ٹائم پاس کرنا ہے, کیا کریں. میں نے پھر یہ سوچا کہ اپنا جو کوئی نا چینل لانچ کرتے ہیں. پھر یہ خیال آیا کہ یار کہوں گا کیا, میرے پاس ہے کیا لوگوں کو بتانے کو. تو یہ خیال آیا کہ یار جس طرح میں نے ایک ایز اے لے مین وہ اپنا پروجیکٹ کروایا, گھر میں مجھے مسائل آئے, میں ان کو ایک ترتیب سے بتاتا ہوں کہ یار آپ اس چیز کا خیال کریں, اس اسٹیپ پہ اس چیز کو دیکھیں, اور اس اسٹیپ بائی اسٹیپ فاؤنڈیشن سے لے کے اس کے اینڈ تک میں لے کے جاتا ہوں. تو کچھ ٹاپک میں نے نا اپنی اس چینل کے لیے لکھ لیے, وہ میں نے لکھے, اور میں نے فیس بک پہ تھوڑا بہت ایکٹیویٹی تھی ان دنوں بھی, تو میں نے وہ فیس بک پہ شیئر کر دیے. اور میرے خیال میں کہ یار یہ تو عام باتیں ہیں, ایسے ہر کسی نے پتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہوا کیا, لوگوں نے اس پہ ایسا رسپانس دیا کہ یار مجھے سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ یار ان چیزوں کا بھی نہیں پتا, جن کو میں سمجھ رہا ہوں کہ بالکل حقیقی باتیں ہیں, لوگ ان کو بھی نہیں جانتے. پھر مجھے سمجھ آئی کہ نہیں یار اس کام میں ہم لکھ سکتے ہیں, اس میں زیادہ لوگوں کو رہنمائی کی ضرورت ہے. وہ میں نے کچھ قسطیں لکھی ہیں اس کی. میں ذکر کرنا چاہوں گا برادر عامر خاکوانی کا. مجھے ان کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی رہی ہے, ان کی طرف سے بڑی سپورٹ بھی رہی ہے اس حوالے سے. تو انہوں نے مجھے میسج کیا کہ میں اپنے سنڈے میگزین میں 92 نیوز میں تھے, سنڈے میگزین میں ان کو لگانا چاہتا ہوں, مجھے اس کو ذرا نوک پلک اس کی سیدھی کر کے دو. میں نے کیا کیا, میں نے وہ ساری تحریریں اکٹھی کی اور واٹس ایپ پہ ایک ہی دفعہ ان کو بھیج دیا. انہوں نے کہا نہیں یار ایسے نہیں, تھوڑا ان کو نا ٹاپک بناؤ. اب جب میں نے ٹاپک بنائے وہ مجھے خود اچھا لگا کہ یار یہ تو بڑی ترتیب بن گئی ہے. ٹھیک ہے, اسٹارٹ سے بنیاد سے شروع ہوتے ہیں. آپ چنائی ہے, چنائی کے بعد اس کی وہ پائپنگ ہے, پلستر ہے, اور باقی جو فرشوں کی کنکریٹ ہے یا چھت کی جو کنکریٹ ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ. تو وہ خیر کچھ انہوں نے 3-4 قسطوں میں وہ لگایا اپنے سنڈے میگزین میں. پھر انہوں نے ایک بات کہی کہ میں آپ کو نا اس کی PDF بنوا دوں گا, اس کو آپ پرنٹ کروانا, آپ کا ایک ایسٹ بن جائے گا. میں نے سوچا یار پرنٹ کروائیں گے تو ابھی تو اس پہ کچھ بھی نہیں لکھا. میں نے پھر کچھ دن بیٹھ کے آفس نا ویلے تھے, کام تو تھا کوئی نہیں, کچھ اور ٹاپک اس میں ایڈ کیے. تو یوں اس کا نا پہلا ایڈیشن تو صرف 45 پیجز تھے اونلی. اچھا, وہ مارد وجود میں آیا.
وہ مطلب لکھا اپنے چینل کے لیے تھا، اپنے لیے تھا، لیکن لوگوں کی جو فیڈ بیک کی وجہ سے اور اپریسیشن کی وجہ سے پھر اس کو پرنٹنگ اس کی کروائی، لیکن ڈرتے ڈرتے کروائی. ڈر کیا تھا یار کہ میں نان ٹیکنیکل بندہ ہوں، میرا تجربہ ہی ہے، مشاہدہ ہے، میں مطلب کوئی ایسی کنسٹرکشن کے حوالے سے کوئی زیادہ جو چیزیں ہیں وہ نہیں میرے علم میں نہیں جانتا. تو جو بڑے بڑے بلڈر ہیں، آرکیٹیکٹ ہیں، یا بڑے بڑے ہمارے بیٹھے ہیں لوگ، بالکل، تو ان کا ریئیکشن کیا ہوگا، کیا کہیں گے، وہ کوئی گالیاں دیں گے کہ یار یہ کی چبل مارتی ہے اس نے. لیکن میں یقین کریں، میں نے وہ کتاب چھپوائی اپنے خرچے پہ اور مختلف سوشل میڈیا کے لوگوں کو ایڈریس لے کے نا ان کو فری اپنی طرف سے بھیج دی. صرف بھیجی اس لیے کہ انٹروڈکشن ہو جائے گا، کچھ تھوڑا مجھے فیڈ بیک آئے گا کہ یار اچھی ہے بری ہے، آگے اس کو کنٹینیو کرنا یا نہیں کرنا. بالکل. تو میڈم نویدہ کوثر فیصل آباد میں ہے اور ہماری بڑی محترم ہے. سب سے پہلا جو اس پہ فیڈ بیک تھا ان کا تھا. اس کے بعد تو ایسا سلسلہ چلا نا، ہر طرف تعمیر مسکن تعمیر مسکن تعمیر مسکن، ماشاء اللہ، الحمد للہ. اور میں سچی بات ہے کہ ٹوٹل 3 یا 4 لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ اے تو گندی مارا ہے کوئی. اچھا، ایسے بھی تھے بیچ میں؟ ہاں ہوتا ہے، کچھ جلسی بھی ہوتی ہے، کچھ لوگ کرتے ہیں، یہ سب ہمارا المیہ ہے ہمارے معاشرے میں. بالکل بالکل. تو بہرحال اس کا فیڈ بیک جو ہے نا اس نے مجھے پھر بہت موٹیویٹ کیا. مطلب میری توقع تھی کہ یار اس پہ ریئیکشن آئے گا الٹا، لیکن اللہ نے ایسا اس کو میری توقع کے الٹ پازیٹیولی پھیلا دیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، الحمد للہ میرا وہ پہچان بنی. پھر میں وہ پہلا ایڈیشن لے کے، بڑے دوست تھے فیصل آباد میں، ان کی ڈیتھ ہو گئی، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، ظہیر اقبال سیال. پچھلے دنوں کچھ ماہ پہلے ان کا وہ آپریشن میں ایک ہوا تھا، آپریشن فیلئر، تو اس میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. وہ میرے ساتھ آئے، تو ہم نے برادر عبدو ہوتے ہیں ادھر کوریا میں، فیصل آباد کے ہی ہیں، رائٹر ہیں وہ بھی کتابوں کے. بالکل. ان سے ملنے ہم گئے ہم دونوں. تو میں نے جا کے وہ عبدو کو پہلا ایڈیشن پکڑایا، انہوں نے کھولا نہیں، پڑھ کے دیکھا، مجھے کہا دوسرا ایڈیشن کب لکھ رہے ہو؟ اچھا. میں کہا یار رہتے میں پہلے تو ساتھ چڑھیا ہے مینوں، پہلے تو میں فرصت مل رہا، پھر دوسرے کا بھی سوچ لیں گے. اچھا. کہتا نہیں آپ لکھیں. میں کہا کیا لکھوں یار، ابھی تو میں نے بڑی مشکل وہ ٹاپک شک پورے کیے سارے. میں نے کہا نہیں، اس میں آپ پلاٹ کی خرید سے لے کے ڈیکوریشن تک شامل کریں. پلاٹ کے خرید کے حوالے سے میں نے کہا یار پٹوار خانے کا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، ہم تو سوسائٹی میں رہتے ہیں، وہاں تو 1 منٹ آپریشن ہے، آپ جائیں فارم دے فل کریں اور ٹرانسفر ہو جاتی ہے. پٹواریوں تو 100 مصیبتیں ہیں. تو انہوں نے کہا جی میں آپ کو پٹواری دیتا ہوں، وہ آپ کو فل سپورٹ کرے گا. اور انہوں نے برادر ظفر اقبال پٹواری ہیں ادھر کوٹ محمد سائڈ کے. اچھا، ظفر جی جو ہیں؟ نہیں، ظفر اقبال ہیں وہ، اور ہیں ہاں، وہ پٹواری ہیں. اچھا. ان کا مجھے نمبر دیا اور ان سے بات بھی انہوں نے کی. تو ظفر صاحب نے پھر پٹوار خانے والا معاملہ، انہوں نے کہا یار مشکل کام ہے، تو کدھر لکھتا پڑے گا، میں لکھ دیتا ہوں. مطلب جو میری کتاب میں پٹوار خانے والا معاملہ ہے وہ ظفر اقبال صاحب کی تحریریں ہیں. اچھا اچھا، وہ مجھے بھی بڑی مشکل لگتی سچی بات ہے. پہلے دوسرے ایڈیشن میں وہ شروع میں ڈالی تھیں، کچھ لوگوں نے کہا کہ یار شروع میں ہی وہ اتنا وہ ہارڈ لینگویج ہے کہ ہمیں نا ذرا بوریت ہونے لگ دیا. پھر اس کو ہم نے نا اینڈ پہ کر دیا کہ کسی کو اگر ضرورت ہو تو وہ اینڈ پہ پڑھ لیں، کیونکہ میں لکھتا ہوں بالکل سادہ اور عام فہم، کیونکہ میرا ٹارگیٹ جو ہے نا وہ ایک عام بندہ ہے، اس میں کوئی وہ ادبی چیز نہیں ڈالتا میں. کوئی بھی تحریر ہو سمپل الفاظ میں ہوتی ہے، بالکل ایسے جیسے کچھ سامنے کو دیکھ رہا ہو. کوشش یہی ہوتی ہے کہ اصل چیز یہ ہے کہ آپ کا پیغام لوگوں کو سمجھ آئے. بالکل. اگر آپ اپنی علمیت جھاڑ رہے ہوں تو وہ الگ بات ہے، پھر اور چیز ہے. تو یوں یار آپ تعمیر مسکن کا سلسلہ بھی 4تھا ایڈیشن چل رہا ہے الحمدللہ، اور لوگ ابھی بھی مطلب رابطہ کرتے ہیں اس حوالے سے. اور یہ میرا پہچان، میری پروفائل میں یہ ایک بہت بڑا اضافہ ہے، بالکل بڑا، اس کی وجہ سے لوگ مجھے جانتے ہیں. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. حیدر جی، پاکستان میں لوگ گھر بناتے ہوئے سب سے زیادہ انڈر اسٹیمیٹ کس چیز کو کرتے ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیں گھر بنانے میں سب سے جو بڑی ایک میرا خیال ہے غلطی کہہ لیں اس کو، وہ یہ ہوتی ہے کہ یار ایکڑا کم ہے اور فلانا ویلا بیٹھا ہے انہوں بٹھاواں گے اتنے وہ کم کرا لے گا. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوتا. وہ جو ویلا ہے نا، اگر تو اس کا کوئی ایکسپیرینس ہے، اس کو نالج ہے کنسٹرکشن کس اسٹیپ سے شروع ہونی ہے، کس ترتیب سے چلنی ہے، کس وقت کس ٹیم کو آپ نے لے کے آنا ہے، پھر تو ٹھیک ہے گزارا ہو جائے گا آپ کا. لیکن اگر وہ بالکل ویلا ہے ہر طرف سے ہی، ٹھیک ہے، پتہ ہی نہیں ہے، وہ پھر اپنا نقصان کرے گا. اور عام طور پہ ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے جس پہ ہم ٹرسٹ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں نا کہ یار اے بندہ میرا بڑا مخلص ہے، سب سے بڑا چونا وہی لگا رہا ہوتا ہے بیٹھا. ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور مطلب ایک بندے کو پتہ ہی نہیں کام کا. اب فنشنگ میں خاص طور پہ میں اگر ذکر کروں گا، ایک ترتیب ہے کہ آپ نے پہلے وائرنگ اس کی وہ تاریں ڈالنی ہیں، اس کے بعد آپ کی سیلنگ ہوگی اگر سیلنگ کروانی ہے، پھر اس کے بعد آپ کا جو فلور ہیں ان پہ وہ بیس ڈالیں گے، پھر ٹائل ورک ہوگا، پھر لکڑی والا آئے گا، پھر پینٹ والا آئے گا. مطلب ایک ترتیب ہے. اینڈ پہ پلمبر آئے گا.
اگر آپ کہیں یار میں نے تو جلدی مکانا ہے، یار چھتی مکانا ہے، میں نے بڑی جلدی ہے، آپ سارے بندوں کو گھساڑ دیں، سارے بندے گھسائے، اب وہ کیا ہوگا، کام بھی نہیں ہوگا آپ کا، صرف رش نظر آئے گا بھگدڑ مچے گی ساری، اور بھگدڑ مچے گی، اور وہ ایک صحیح کر کے کام نکلے گا، دوسرا کو خراب کر دے گا، اور ایک دوسرے پہ ذمہ داری ڈالے جائیں گے، یار اس نے کیا ہے، اس نے کیا، اس نے کیا، یہ مطلب ایسی نا وہ چیزیں نالج نہ ہونے کی وجہ سے۔ میں نے جو اپنی کتاب لکھی ہے اس میں میرا کوشش یہی ہے کہ لوگوں کو یہ پتا ہو کہ بھائی آپ نے اسٹارٹ کیسے کرنا ہے، کہاں سے کرنا ہے، کس ترتیب سے کرنا ہے، اور اینڈ کس طرح یہ ہوگا۔ تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے نا مسکنسیپشن ہے ہمارے لوگوں میں، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اچھا سر جی، ایک چیز اور دیکھنے میں آئی ہے کہ یوزلی لوگ جب گھر بنا رہے ہوتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار ایک باری بنا لو، ماڑا موٹا کھڑا کر لو، بعد چو دیکھ جائے مگر جڑا کام ہوئے گا، یا ایک باری پرانا لے کے ماڑا موٹا سیدھا بدرا کر لو تو بعد چو دیکھ لیں گے۔ یہ والی سوچ آپ کے نزدیک کیسی ہے؟ دیکھیں جو ہے نا کہ جی ایک دفعہ کھڑا کر لو، کھڑا تو ہو گیا، آپ نے رہنا بھی ہے اس میں۔ اب دیواریں پانی لیک ہو رہا ہے، کوئی پینٹ خراب ہو رہا ہے، اگر آپ کو وہ آپ کے اندر وہ کہنا کہ ذوق نہیں ہے نا، یا وہ حص نہیں ہے جس کو آبزرو کرنے والی، بھی ٹھیک ہے، لگے رہو، رہتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ باذوق آدمی ہیں تو آپ کو پھر یہ ہوگا کہ یار یہ میرا گھر یہاں سے گندا کیوں ہو رہا ہے۔ گھر کھڑا کرنا اس میں، ہاں اس میں یہ چیز میں تھوڑی وضاحت کر دوں کہ 2 اسٹیپ اس کو مین ہم اس پہ ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ ایک گرے اسٹرکچر ہے، اس کا گرے اسٹرکچر بیسیکلی کور بلڈنگ ہے آپ کی، جس پہ آپ کا سارا ڈھانچہ کھڑا ہے، بالکل ٹھیک ہے، چنائی ہے، پلستر ہے، پائپنگ ہے جو آپ کے انڈر گراؤنڈ یا کنسیل جو بھی آپ کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو آپ کا فنشنگ والا کام ہے وہ ہے میک اپ۔ اب میک اپ میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ ہلکی لگائیں گزارا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو بجٹ نہیں ہے، آپ ٹوٹیاں ہلکی لگوا لیں یار، نہ آپ بہت زیادہ مہنگی لگوائیں، سستی بھی مل جاتی ہے مارکیٹ سے، گزارا ہو جائے گا۔ تو ٹائلیں ہیں، ٹائل کی جگہ مطلب آپ کو تھوڑی ہلکی بھی لگا رہے ہیں، چال کا بجٹ ہے تو اکھاڑ کے نہیں لگ سکتی ہیں۔ پینٹ ہے، آپ بھی فی الحال آپ نے لائک وائٹ واش کر لیا یا کوئی وائٹ سیمنٹ کر لیا یا کچھ بھی، وہ بعد میں ہو سکتا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مہنگی ہیں، سب دروازے ہیں، اب دروازوں میں بھی آپ سستے بھی ہیں تو وہ بھی چینج جاتے ہیں بعد میں، لیکن کوشش یہ کریں کہ جو چیز آپ کی ایسی نہ ہو کہ اب مطلب آپ ایک دروازہ 50,000 کا دروازہ ہے، اس کی جگہ پہ آپ 6-7 ہزار دروازہ لگائیں گے تو وہ دروازہ تو وہ بھی ہوگا، لیکن جب آپ بعد میں چینج کریں گے تو آپ کا نقصان ہوگا، ڈیمیج ہوں گی چیزیں ساری، بالکل توڑ پھوڑ ہوگی، اس میں پھر سائز کا بھی فرق ہو سکتا ہے۔ پرانے گھروں میں عموماً عام طور پہ میں کہتا ہوں کہ گھر جو ہے نا وہ 1 سال لگتا ہے اس کو اپنی جگہ پہ اسٹیبل ہونے میں۔ 1 سال اس میں فیملی رہے، خالی گھر نہیں، فیملی رہے، اس کی ساری وہ چیزیں چل رہی ہوں، پانی کی لائن چل رہی ہو، سیور لائن چل رہی، تو وہ اپنے جو سارے اس کے جو پلس مائنس ہیں نا وہ سامنے آتے ہیں۔ بعض گھر نئے بنے میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں، پچھلے دنوں ایک دوست تھے، انہوں نے گھر خریدنا تھا تو مجھے انہوں نے کہا کہ جی آپ ذرا آئیں، وزٹ کرنے جانا ہے، مجھے نہیں پتا تو تھوڑا دیکھیے گا۔ اب میں نے جا کے دیکھا ہے تو اس کی دیواریں ابھی نیا بنا ہے، دیواروں پہ ابھی سے نمی چڑھ رہی تھی اس کے ابھی گھر میں کوئی رہ نہیں رہا، خالی گھر ہے۔ اس کے بعد اس کی جو سیڑھی تھی، اور سیڑھی کا جو اینگل ہوتا ہے نا نارملی وہ 45 ڈگری ہوتا ہے کہ آپ چڑھ رہے ہیں اور آپ کو مطلب فیل نہ ہو کہ جیسے سیڑھی منہ کو آ رہی ہے، اس کا اینگل بھی اوپر میرا خیال کوئی لگ بھگ 60 ڈگری مجھے فیل ہوا، اچھا ایک دم اوپر آپ جا رہے ہیں سیدھے۔ پھر واپس اترتے ہوئے ان کا جو چھت تھی وہ سلیب میرے ادھر سر کو لگ رہی تھی۔ اب میرے جیسا 6 فٹ کا بندہ وہ بے دھیانی میں ہوتا ہے، وہ ٹکر مار لے اس کو، بالکل، اور وہ ایسی چیز ہے کہ اب وہ لائف ٹائم آپ کو برداشت کرنی پڑے گی۔ بالکل پرانے گھروں میں جو ہے بات وہی ہے بجٹ کی، آپ کے کہ آپ کا بجٹ کتنا ہے، آپ کتنا اس میں افورڈ کر سکتے ہیں۔ تو میرا تو مشورہ یہی ہوگا کہ اگر آپ کے پاس آپشن ہے نا کہ نیا یا پرانا، تو آپ نئے کی طرف جائیں، ٹائم ضرور لگتا ہے۔ تو پرانے جو بلڈنگیں ہوتی ہیں ایک تو نقشے کا مسئلہ ہوتا ہے، پھر گلی محلوں والی بلڈنگیں خاص طور پہ جن کے فرش جو ہیں وہ نیچے ہوتے ہیں اور گلیاں اونچی ہوتی ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہاں پہ کوئی رول تو ہوتا نہیں ہے، کوئی ایک بندہ 2 فٹ اونچا رکھتا ہے، دوسرا اس سے بھی 2 فٹ اونچا کر لیتا ہے، تیسرا اس سے بھی، مطلب ایک عجیب ہی وہ ماحول بنا ہوتا ہے۔ بالکل، تو جہاں پہ سیوریج لائن ہے وہاں پہ تو تھوڑا لیول کا خیال رکھتے ہیں لوگ، یا سوسائٹی میں رکھواتے ہیں زبردستی، ورنہ ہماری قوم جو ہے نا وہ ان کے بس میں ہونا تو وہ گلیاں بھی چھت لیں اپنی، ہاں وہ روشنی اور ہوا دوسروں کی بند کریں۔ بالکل بالکل۔ اچھا سر جی، اگر بجٹ محدود ہے اور گھر بھی بنانا ہے تو کون سی ایسی چیز ہے جس میں بجٹ کی بچت ہم کر سکتے ہیں اور کس چیز میں بالکل نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں گھر بنانے کے حوالے سے نا جو بہت اہم چیز ہے وہ ہے آپ کی ضرورت کیا ہے، آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے۔ اگر آپ کی ریکوائرمنٹ، ہمارے یہاں دیکھا دیکھی بنتا ہے، بہت ساری چیزیں ہم دیکھا دیکھی کرتے ہیں، فلاں نے کیتا ہے یار اسی بھی کرنا ہے، فلاں نے اتنے گھر بنایا اور بڑا بنایا، اسی اتوں بڑا بنانا ہے، ٹھیک ہے، ضرورت بے شک نہ ہو۔ جب آپ اپنی ضرورت کی طرف فوکس رکھیں گے نا تو پھر آپ دیکھیں گے یار میرا اگر 5 مرلے میں گزارا ہو رہا ہے نا تو میں 5 سے اوپر نہ جاؤں۔
اگر 10 مرلے کا ہے تو پھر کنال پہ نہ جائیں. پہلی بات تو یہ. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ بجٹ محدود ہے تو پھر آپ اپنی کنسٹرکشن کو اتنی لمیٹڈ کریں, تھوڑی کریں, ٹھیک ہے. اور اس میں یہ ہو سکتا ہے جس طرح ایک میاں بیوی ہیں, ایک بچہ یا 2 بچے ہیں, تو ان کو سنگل اسٹوری سے کفایت ہو سکتی ہے تو سنگل اسٹوری کر لیں, نہ ڈبل پہ جائیں. بعد میں اگر کوئی موقع ہو تب اس کو وہ ایکسٹینڈ کر لیں. جب آپ بلا وجہ اپنے آپ پہ مصیبت ڈالتے ہیں نا, پھر پریشانی ہوتی ہے. ضرورت نہیں ہے تو چھوڑ دیں بس. پہلی چیز تو یہ لازمی بتائیے گا کہ پاکستان میں یوزلی ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے سیفٹی کنسرن پاکستان میں ہمارے عوامی سطح پہ تو بالکل بھی اویئرنیس نہیں ہے اس چیز کی. تو گھر بناتے ہوئے ایسی کون سی چیزیں ہیں سیفٹی کے پوائنٹ آف ویو سے جو نظر انداز کی جاتی ہیں زیادہ تر اور وہ نہیں ہونی چاہیے؟ ابھی آپ نے بات کی پاکستانی قوم کے حوالے سے. ابھی میں رستے میں آ رہا تھا تو ایک صاحب نے اشارے سے کچھ دیر پہلے ہیلمٹ سر پہ پہنا ہے. اچھا, مطلب اس کا بوجھ اٹھائے پھر رہے ہیں, ہاں, لیکن آگے وہ کھڑا تھا پولیس والا تو اس کے ڈر سے اپنے سر پہ پہنا. یہ ہمارا سیفٹی کا ایک اسٹینڈرڈ ہے. ہاں جی. دیکھیں گھروں میں ہر گھر میں آگ جو ہے نا وہ لگتی ہے روز. کسی گھر میں صبح شام لگتی ہے, کسی گھر میں صبح دوپہر شام لگتی ہے, کسی گھر میں سارا دن لگی رہتی ہے. تو آگ ایسی چیز ہے کہ جو پانی اور آگ دو بہت خطرناک, جو اس سے فائدے بھی بڑے ہیں لیکن اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں. ہمارے ہاں سب سے جو کہہ لیں کہ اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے نا, وہ ہے آگ بجھانے کا سسٹم اور اس کی ٹریننگ. ہم تو سمجھتے ہیں یار گیس سلنڈر وہ جو فائر ایکسٹینشن ہے اس کی کیا ضرورت ہے, ہم صدیوں سے جلاتے آ رہے ہیں یار. ہمارے گھر میں فیملیز میں کبھی ہوا ہی نہیں مسئلہ, نہیں ہوا. لیکن کیا ضروری ہے کہ آئندہ بھی نہ ہو؟ بالکل. ابھی تک نہیں ہوا تو یہ اللہ کی آپ کی پہ کرم نوازی ہے, نہیں ہوا. بالکل. لیکن اگر ہو گیا تو کیا کریں گے؟ آپ کے پاس آپشن کیا ہے؟ ہمارا وہ حال ہے کہ ہمارے سر پہ چیز پڑے پھر ہم اس کا دیکھتے ہیں کہ اس کا حل اب کیا کریں. جب تک نہیں پڑتی تب تک کہتے ہیں یار کیا ضرورت ہے اس کی. اب گاڑیاں ہیں, سیٹ بیلٹ لازمی ہے بائی رول, اور گاڑیوں میں بھی اب تو وہ سسٹم انہوں نے دے دیا ہے کہ جی آپ سیٹ بیلٹ لگائیں گے تو وہ جی بالکل اس کا ہینڈ بریک اس کی پھر وہ کھلے گی. لیکن ہمارے دوست کیا کرتے ہیں کہ وہ سیٹ بیلٹ میں سے یا تو بکل پھنسا دیتے ہیں یا پیچھے سے گھما کے سیٹ بیلٹ پھنسائی ہوئی ہے کہ بس ٹھیک ہے جی ہم نے تو نہیں لگانی. گاڑی کہتی ہے کہ لگائیں, اس کو دکھا دیا کہ یہ لگ گئی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اپنے آپ کو نہیں لگانی. بھائی اس میں گاڑی کو کیا فائدہ ہے, اس میں پولیس والے کو کیا فائدہ ہے, موٹر وے والوں کو کیا فائدہ ہے کہ آپ نے سیٹ بیلٹ لگائی ہوئی ہے؟ آپ کی اپنی سیفٹی ہے, نہیں سمجھتے. اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں روزانہ جتنے مرضی آپ وہ ہدایات دیتے رہیں کہ جی ادھر دریا میں نہ جائیں, ادھر آپ پل پہ نہ چڑھیں, ادھر آپ ان دنوں شمالی علاقہ میں نہ جائیں, ہم جائیں گے. اور پھر حادثے ہوتے ہیں, پھر کہتے ہیں حکومت نہیں پہنچتی. بھائی حکومت اب ہر گھر میں تو نہیں پہنچ سکتی نا. بالکل. کچھ ہمارے اپنے بھی کوئی ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے بھی خیال جن کا کرنا ہے. تو گھروں میں سب سے جو نظر انداز کی جانے والی بات ہے نا وہ ہے آگ بجھانے کا سسٹم, فائرنگ سسٹم وغیرہ ہونا چاہیے. آپ کے کچن میں ایک تو کچن کے جو گیس سپلائی ہے, سلنڈر ہے تو سلنڈر آپ باہر رکھیں, کچن کے اندر بالکل نہ رکھیں اس کو, پائپ کے ذریعے اندر لے کے آئیں. اور ایک اس پہ ایسا وال یا اس کا کچھ بھی وہ چیز ہو ایسی جس سے آپ خدا نہ خاصا کو مسئلہ بنے تو فوری گیس کی سپلائی بند کریں. ہم کیا کرتے ہیں, سپلائی کی طرف دھیان نہیں آتا, اس وقت آگ بجھانے کی طرف فوکس رکھتے ہیں, جبکہ اس کا جی جڑ ختم کریں گے تو وہ آگ خود بجھ جائے گی. اور آگ خدا نہ خاصا لگ گئی ہے تو چند سیکنڈ جو ہے نا پہلے وہ بڑے اہم ہوتے ہیں, اس میں آپ نے قابو پا لیا تو پا لیا, ورنہ پھر وہ آپ پہ قابو پا جائے گی. تو اس حوالے سے لوگوں کو بہت زیادہ اویئرنیس کی ضرورت ہے. بالکل. اچھا سر جی, سوال ہے تھوڑا سا پرسنل لیول کا, لیکن میں چاہوں گا کہ آپ اس سائڈ سے بھی لوگوں کو تھوڑی سی اویئرنیس ہو. آپ نے بہت سارے جو ہیں وہ پروجیکٹس بنائے ہیں, سب سے مشکل پروجیکٹ آپ کے لیے کون سا رہا ہے, اور اس میں کیا ایسی مشکل تھی جو آپ سمجھتے ہیں کہ یار ایز اے بلڈر ہمیں فیس کرنی پڑتی ہے لیکن جو آنر ہوتا ہے وہ نہیں اس کو دیکھ رہا ہوتا؟ دیکھیں اسپیسیفکلی تو میں ایسا نہیں بتا, مطلب کوئی نامنیٹ نہیں کر سکتا کہ کون سا رہا ہے, لیکن اوور آل ایک ایکسپیرینس ہے کہ نقشہ بننے کے بعد جب بندہ بلڈر جو کام شروع کرتا ہے نا, کانٹریکٹر, تو غلطیاں ہوتی ہیں. دیکھیں انسان سے ایک بندہ غلطی کرتا ہے اور اس پہ ڈٹ جاتا ہے, ایک بندہ غلطی کرتا ہے وہ مان جاتا ہے اور اس کا مداوع کرتا ہے. تو یہ تھوڑا سا ڈفرینس رکھنا چاہیے کلائنٹ کو ذہن میں. غلطی ہو جاتی ہے, کوئی بھی کام کرے, کوئی بندہ مسٹیک سے ہوتی ہے نا, ہیومن ایرر تو ہر جگہ ہر شعبے میں ہی ہے. ایگزیکٹلی. ہاں جان بوجھ کے کوئی بندہ آپ کا کام خراب کر رہا ہے, پھر آپ کا حق ہے آپ شور مچائیں, آپ اس سے لڑائی لڑیں, آپ پنچایت کریں, جو بھی کریں. تو ہوتا یہی ہے کہ لوگ کام شروع کرواتے ہیں, کہتے ہیں جی ہمیں تو ہمارے پاس بندہ نہیں ہے کوئی بھی, اور ہمارے پاس سپرویژن کے لیے بس آپ ہی ہیں جی, آپ پہ ہمیں بڑا اعتماد ہے. اور یہ وہ چھوٹی سی کوئی غلطی ہو گئی بس پھر ہمارے اوپر وہ اتنا زیادہ وہ پریشر آئے گا ہر اسٹیپ پہ کہ جی اب یہ چیز بھی چیک کروائیں گے, وہ بھی کرائیں, حالانکہ چیزیں ساری سموتھ چل رہی ہوتی ہیں. اچھا ایک میں کو اپنے پرسنل ایکسپیرینس کی بات بتاؤں.
जिस प्रोजेक्ट पे ज़्यादा कैमरे लगे होंगे ना, ज़्यादा आप बंदे खड़े करेंगे ना, उसमें लाजमी गलतियाँ होती हैं। जिस प्रोजेक्ट को क्लाइंट हम पे छोड़ देता है ना कि जी बस अल्लाह के सपोर्ट और आपके सपोर्ट, यकीन माने वो बड़ा मजे का प्रोजेक्ट होता है, स्मूथ चले जाता बहुत अच्छा चलता है। ये पता नहीं क्या इसमें है। मैं कहता हूँ कि यार अब हर बंदा जो भी जॉब करता है या कुछ भी है, बिजनेस है, बिजनेस वालों के लिए जो बॉस है उनका वो क्लाइंट है, जॉब वालों के लिए ऊपर मैनेजर बैठा होता है। अगर जॉब वाला बंदा अपनी सीट पे बैठा है, मैनेजर सर पे खड़ा हो जाए, वो काम कर ही नहीं सकता। ऐसा ही, ठीक है, उसकी एफिशिएंसी वो उसकी वो मतलब वो नर्वस हो जाएगा ना। ऐसे ही। इस तरह जब क्लाइंट या क्लाइंट का कोई बंदा हर वक्त सर पे खड़ा रहेगा, हाँ ठीक है बैठे हैं आप ऑब्जर्व करें, लेकिन जब आप नुक्ताचीनी कर रहे हैं, आप उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं, यार ये क्यों किया वो क्यों किया, यार आप छोड़ दें। हम विद मटेरियल काम करते हैं, लेबर रेट पे हम काम नहीं करते। बहुत सारे लोग कहते हैं क्यों नहीं करते, क्योंकि मैं समझता हूँ कि लेबर रेट पे मैंने एक एक्सपीरियंस किया था। एक साहब का काम बीच में कोई छोड़ के भाग गया था कॉन्ट्रैक्टर, उन्होंने मेरे साथ रब्ता किया, वो हमारे सोसाइटी में ही थे। मैंने कहा अच्छा यार चलो बंदा ख़राब हो रहा है, परेशान हो रहा है, कोई बात नहीं कर देते हैं। अब यकीन करें कि जब उसके साथ एग्रीमेंट हुआ, हमारा काम हमने शुरू किया, एग्रीमेंट होने तक उसका एक रूप था। जैसे ही काम स्टार्ट करने टीम पहुंची है, वो एकदम जैसे वो बंदा हो गया कि जान पहचान ही कोई नहीं यार। हमने उसे कहा कि यार हमें बिजली की तार आपने देनी है। अरे मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, करें आप खुद। हमने की है इसलिए कि यार हम झगड़ा नहीं करना चाहते किसी साइड पे। उसके बाद वो रोज़ाना आए, जनाब अब जी यहाँ पे मेरे 10 पाइप खड़े थे, मुझे वो पहले पूरे करवाएं, कहाँ कहाँ डाले हैं। मुझे आपने जी सुबह बताना है आज क्या करना है, शाम को आपने मुझे बताना है क्या करना था क्या नहीं हुआ। मैंने कहा जनाब हम लेबर रेट पे काम कर रहे हैं, अब अपना बंदा बिठाएं जिसका काम ही ये हो, वो देखता रहे क्या कर रहे हैं। हम इतनी रिपोर्ट हम नहीं दे सकते, इतनी रिपोर्ट तो मैं नहीं लेता अपनी साइड से यार जो एक साइड की उनको दें हम। आपको नहीं यकीन तो बंदा बिठा दें, क्या इशू है इसमें। खैर वो काम हमारे नुकसान पे वो ख़त्म हुआ। उसके बाद हमने तौबा की कि आइंदा लेबर रेट पे काम नहीं करना। हम विद मटेरियल करते हैं, आपका नक्शा है, आपके पैसे हैं, आपका प्लाट है, आप हमारे हैंड ओवर करें। हमारे इशू है ठीक है, आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, आप फीडबैक लें। हमारे क्लाइंट के रिव्यूज़ कुछ यूट्यूब पे पड़े हैं, आपको नहीं यकीन हो नंबर ले लें, और नहीं यकीन फिजिकली मिल लें। बिल्कुल ठीक है, अपनी पूरी तसल्ली करें कि यह बंदा किस तरह का है, किस तरह किस बिहेवियर से काम करते हैं, क्या ख़राब करने वाले हैं या हमारा एहसास करने वाले हैं। आपका दिल मुतमईन हो काम करवाएं, नहीं हो कोई मसला नहीं है। मेरी आदत ही नहीं है कि मैं क्लाइंट को कोटेशन देता हूँ, ब्रीफ कर देता हूँ, उसके बाद मैं अल्लाह पे छोड़ देता हूँ, आ जाए बिस्मिल्लाह, ना आए तो कोई बात नहीं है, कोई ज़रूरी तो नहीं है सारा रिस्क हमारे ही तरफ ही आना है, लोग और भी बैठे हैं उनका भी रिस्क है। बिल्कुल बिल्कुल। ये वाला पॉइंट तो इवन कि मैं बिजनेस डेवलपमेंट की हमारी क्लासेस वगैरह चलती है, उसमें मैं एक चीज़ अक्सर जो CEOs होते हैं, बिजनेस ओनर्स या मैनेजर लेवल की जो टीयर होती है, उसमें बता रहा होता हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमेशा अथॉरिटीज़ के साथ डेलीगेट होती है। बिल्कुल, ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें कि यार ये बंदा रिस्पॉन्सिबल तो हर चीज़ क्या है, लेकिन अथॉरिटी इसके पास अथॉरिटी नहीं है, तो फिर तो वो नहीं हर स्टेप पे वो सवाल पूछता रहेगा मैं क्या करूँ। बिल्कुल, तो अथॉरिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चीज़ें हैं, इसके बगैर तो नहीं चल सकता चीज़ें। अच्छा सर जी, एक और चीज़ जो आपने एक्सपीरियंस भी की होगी और लोगों को इस वाले से अवेयरनेस की शायद ज़रूरत है, बिल्डर और मालिक के दरमियान सबसे ज़्यादा जो झगड़ा होता है या क्लेश होता है वो किस बात पे होगा? देखिए उसमें झगड़ा होने की ज़्यादा जो वजूहात है ना, एक तो क्लाइंट के अगर मैं एंड से देखूं तो कुछ ऐसे मुतालबात होते हैं जो आप एग्रीमेंट जब करते हैं उनमें शामिल नहीं करते, बाद में आप एडिशनल उनसे करवाना चाहते हैं और आप उनको कुछ पे भी नहीं करना चाहते, इस पे भी तनाज़ात खड़े हो जाते हैं। फिर बाद कॉन्ट्रैक्टर के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूँ तो बाद ऐसे लोग होते हैं जो सस्ता रेट दे के काम पकड़ लेते हैं, वेले बैठे हैं, काम है कोई नहीं यार, चलो पैसे जेब चाण गए, ठीक है कोई सर्कल चल जाएगा, फिलहाल सर्कल चलाओ देखी जाएगी, ठीक है, बाद जब नहीं होएगा पूरा छोड़ के दौड़ जाओ। अच्छा, बाद लोग ऐसे होते हैं उनको क्रेडिबिलिटी का कोई एहसास नहीं होता, वो समझते हैं कि यार ऐ ना होगा हो रहा जाएगा, कल ही क्लाइंट है लेकिन नैन रख लेगा, मतलब है ये कॉन्सेप्ट है लोगों को देना में ना। तो वो होता यही है कि सस्ता रेट के काम पकड़ लिया, जब काम पूरा नहीं होता उस रेट में, अब वो भागे हैं, अब भागे हैं तो लड़ाई है, ठीक है। मैं यही कहता हूँ कि यार देखें आपको ज़्यादा मसला है ना यार, आपको लग रहा है यार कोई बंदा रेट ज़्यादा लगा रहा है आपको, अब किसी भी थर्ड पार्टी से BOQ बनवा लें, यार ये मेरा नक्शा है, ये मेरा प्लाट है इस शहर में इस लोकेलिटी पे, इसका मुझे सारा BOQ बनाते हैं, उसमें वो सारी डिटेल आपको दे देगा, 15-20 हज़ार 50 तो भी उनकी फीस है वो लेंगे, वो आपको बता देंगे कि आपकी ईंटें इतनी लगनी है, सीमेंट इतना लगना है, रेत इतनी लगनी है, सरिया इतना है, लेबर कॉस्ट यानी प्लस माइनस हो सकती है। वो हर बंदा सर्विस प्रोवाइडर, देखें सर्विस प्रोवाइडर जो है ना उसको आप पैसों से कंपेयर नहीं कर सकते। बिल्कुल,
یہ چیز پڑی ہے نا آپ نے 10 روپے کی لی ہے 12 کی بیچ رہے ہیں, ٹھیک ہے, سمجھ آتی ہے, 11 کی بیچ دے رہا ہے, 13 کی دے رہا ہے, 12 کی دے رہا ہے, سمجھ آتی ہے. لیکن اب کوئی کام کرنا ہے میں نے اپنے ہاتھ سے, تو وہ آپ نے اپنے طریقے سے کرنا ہے, میں نے اپنے طریقے سے کرنا ہے. بالکل, اس کو آپ پیسوں سے میسر نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ایک بندہ وہ ایک کام بہت اچھے طریقے سے کرتا ہے, دوسرے کام میں بیڑا گر کر دیتا ہے, کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے, کوئی پریشانی اس کو ہو گئی ہے, کوئی اس کا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے, یا کوئی کچھ بھی وجہ. تو سروس جو ہے نا وہ اس میں ریٹ میں فرق ہو سکتا ہے, لیکن آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ یار آپ کا جو اتنا وہ خرچ آنا ہے. تو بلڈر کے حوالے سے اگر میں ذکر کروں تو اس میں مارجن جو ہے وہ مختلف ہے, وہ 10 سے 12%, 15%, کوئی 20% بھی لیتے ہیں. ان کی اپنی وہی بات جو پہلے ڈسکس کرتے ہیں, برانڈ ویلیو یا جو بھی چیزیں ہیں. بالکل. اب ہم کرتے ہیں کام, لوگ کہتے ہیں جی آپ سے کام کیوں کروائیں, آپ کا ریٹ زیادہ ہے. ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کسی کو غلط ریٹ نہیں کوٹ کرتا, جھوٹ نہیں بولتا. میں 100 والی چیز کا 50 کا ریٹ کام نہیں پکڑتا. پہلی بات تو یہ ہے, ظاہر ہے 100 والا پھر مہنگا ہی لگنا ہے, مارکیٹ میں وہ 60-70 کوٹ ہو رہا ہوتا ہے. اور یہ ہمارا ایکسپیرینس ہے. ایک دوست ہے ہمارے ادھر ایک جگہ پہ, انہوں نے ان کا پلاٹ تھا, تو انہوں نے مجھے کہا جی کہ آپ سے بنوانا ہے. پلاٹ چھوٹا تھا, میں نے مدد کی کہ یار ہمیں مہنگا پڑے گا, یا آپ ہم سے کروائیں گے تو آپ کو مہنگا پڑے گا, ٹھیک ہے, آپ لوکل کسی سے کروا لیں. میں کہا نہیں جی میں کروانی تھوڑے کو. خیر ہم گئے جی ان کے پاس, ساری چیزیں انالیسس کر کے ان کو ریٹ دیا کہ آپ کا جو کاسٹ ہے نا وداؤٹ اینی سنگل روپی آف آور پروفٹ, آپ کی کاسٹ 80 سے 85 لاکھ کے قریب آئے گی. ان کا نہیں جی میں تو ادھر 100 گھر بندہ بنا چکا ہے, وہ کہہ رہا جی میں آپ کو میکسیمم 60 لاکھ میں بنا دوں گا. میں نے کہا پھر ٹھیک ہے بنوا لیں. اب میں تو 20 لاکھ پہلے سے 25 لاکھ میں نہیں ڈال سکتا, مجھے کوئی مطلب اعتراض نہیں ہے, آپ کا کام سستے میں ہو رہا ہے, آپ کروا لیں. چند مہینے گزرے, مجھے اچانک یاد آیا کہ یار میں پوچھوں صحیح کیا بنا جی. تو ان کا میسج کیا, ان کا جواب آیا کہ یار تسی سچے سی, جتنے بھی کہنا ریٹ تھوڑے دن والے نا سب پھسان والے بندے سن. اور میرا کہہ رہا جی اتنے آپ نے بتایا اتنے لگ گئے ہیں, اور جب میں کھجل خوار ہوا ہوں وہ کھڑا ہے. ٹھیک ہے, اور میں یار کس طرح کہہ دوں. ایک چیز دیکھیں, میں نے جو چیز لگانی ہے وہ تو مجھے پتا ہے نا کہ میں کس طریقے سے اس کو لے کے چلوں گا, یا کہ میں اپنے وہ مٹیریل کے حوالے سے یا لیبر مجھے کون سی سوٹ کرے گی. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم کام کر رہے ہیں, لیبر خراب بھی کرتی ہے. ہمارے کو ایسا کوئی وہ سین تو ہے نہیں کہ جب پکے ملازم ہیں سارے, ڈیلی ویجز والے ہوتے ہیں, ضرورت پڑتی ہے ہم بلا لیتے ہیں, نہیں ہوتی تو کسی اور طرف جا کے کام کر لیتے ہیں. مین لوگ ہمارے ہوتے ہیں, باقی جو لیبر مزدور ٹائپ طبقہ وہ لوکل ہم ارینج کرتے ہیں. اب کوئی بندہ بھاگ گیا ہے چھوڑ کے کام, ٹھیک ہے, ایک بندہ جو خود کروا رہا ہے اس کے لیے پریشانی کہ اب نیا بندہ کون سا ڈھونڈوں. پھر ہمارے یہاں کلچر یہ ہے کہ کوئی کام چھوڑ کے گیا ہے نا, نیا آئے گا وہ اپنا پروفٹ اور اس میں ڈالے گا, اور وہ ان کو اس کو پتا ہے آپ پھنسے ہیں, پتا ہے کہ یہ اب پھنسے ہیں. اب اس کو میں جو بھی کہہ لوں نا پنجابی کہنا تن کے رکھا, اب یہ تننا بھی جائے گا. ٹھیک ہے, ہمارے پاس کیا ہے جی, ایک بندہ نہیں ہے, ہمارے پاس الٹرنیٹو بیک اپ ہے. ہم دیکھتے ہیں ایک حد تک کہ یار یہ بندہ کرے گا نہیں کرے گا, فارغ کرو اگلا لے آؤ. نقصان ہوگا 50,000 کا, لاکھ کا, 2 لاکھ ہمارا ہوگا, کلائنٹ کو کوئی ایشو نہیں ہے. ہاں دیر ہو سکتی ہے اس میں, لیکن ہمارے پاس پورا سسٹم ہے کہ ہم آپ کو ٹینشن فری ہو کے آپ کا کام ہم کر کے دیں گے. ہاں دیر ہو جانا اس میں مطلب ظاہر ہے ایک فیکٹر ایڈ ہو گیا, ایک ٹیم چھوڑ کے بھاگ گئی ہے بیچ میں کام. ہمارے ساتھ ہوا بھی پیچھے کچھ ماہ پہلے, ایک لکڑی والا تھا ہمارا بڑا پرانا, لیکن ایسا وہ بیمار ہوا, اس کی ٹیم نے ہمیں خراب کیا, وہ خود بیڈ پہ تھا, ہاسپٹل تھا, تو وہ کام ہمارے نہیں ہوا ٹائم پہ. پھر ہم نے ٹیم چینج کی, نقصان ہوا ہم اچھا خاصا, لیکن ہم نے کر کے دیا کلائنٹ کو. بالکل رسپانسبلٹی ہے جی, ظاہر ہے ہمارے ساتھ کانٹیکٹ ہے, کریڈیبلٹی اسی کا تو نام ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور سر جی کتاب کے حوالے سے کویسچن ہے ایک کہ تعمیر مسکن کا ابھی ماشاء اللہ سے 4تھا ایڈیشن چل رہا ہے, بڑی ڈیٹیل آپ نے اس میں ساری ایڈ کر دی ہیں. پٹوار خانے سے بھی آپ نے مجھے بتایا کہ وہاں سے لے کے اینڈ تک میک اپ تک ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. تو کیا آپ کی کتاب پڑھ کے کوئی بندہ خود سے گھر بنا سکتا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یار بندہ کہے کہ یار میں کس کو ہائر نہ کروں, خود سے شروع ہو جاؤں. مجھے اس پہ ایک بڑی مزے کی بات یاد آئی. مجھے ایک انجینئر صاحب کا میسج آیا, پرانی بات ہے ذرا. ہاں جی. کہتے ہیں جی کہ آپ کو کس نے کہا یہ کتاب لکھیں, آپ کو کیا اتھارٹی ہے, کیا؟ میں نے کہا یار آپ نے پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی نہیں ہے میں, لیکن میں نے کچھ لوگوں کی کتاب سے پڑھے ہیں. کہتا ہے آپ کی کتاب پڑھ کے کوئی بندہ گھر بنا لے, اس میں غلطیاں رہ جائیں تو کون اس کا ذمہ دار ہوگا؟ میں نے کہا آپ نے کتاب ہی نہیں پڑھی, آپ کو کیا پتا میں نے کیا لکھا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی بالکل نہیں, کتاب پڑھ کے گھر نہیں بنایا جا سکتا. بالکل. وہ اس لیے کہ گھر بنانا ایک پورا وہ ٹیکنیکل پروسیس ہے. اس میں ہاں اس کتاب سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اگر بالکل لے مین آپ کو کچھ نہیں پتا, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو گھر بنانا چاہتے ہیں لیکن ان کو نہیں پتا یار کہ شروع کدھر سے کریں, کس اسٹیپ سے ہو کے میں جانا پڑے گا اور اینڈ کس جگہ پہ ہوگا. ان کو یہ بیسک نالج دے گی, یہ بنیادی نالج بیسیکلی یہ لکھی ہی میں نے اینڈ یوزر کے لیے ہے. اس میں کسی
انجینئر کے لیے کوئی ٹیکنیکل چیز نہیں ڈالی, کوئی بوریت نہ ہو, خشک نہ محسوس ہو. اور میرا خیال ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو پذیرائی دی ہے نا, اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ یہ بہت آسان ہے اور صرف نالج دیتی ہے آپ کو. کچھ چیزیں ہیں جو اس میں نے لکھی ہوئی ہیں, اور ابھی اور بھی چیزیں چل رہی ہیں, کچھ میں نے لکھی ہیں مزید. تو انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ کوئی ذرا فرصت ملے تو مزید اس کو کر کے ایک اور ٹاپک پہ, ٹاپک کنسٹرکشن کے ریلیٹڈ ہی ہوگا, لیکن ایک اور کتاب کسی اور نام سے آئے. اچھا نام اور کریں گے اس کا ایڈیشن؟ بس اس میں کچھ ٹاپکس ہیں وہ میں نے لکھے ہوئے ہیں, تو انشاءاللہ کو امید ہے کہ وہ جلد وہ بھی آ جائے گی. صحیح ماشاء اللہ. اچھا بشارت بھائی, کوئی ایسا سوال جو عوام آپ سے کرتی ہے, سب سے زیادہ آپ کو الجھن ہوتی ہے کہ یار یہ اب اس کا کیا بندہ کہے؟ سب سے زیادہ جو اس قسم کا سوال جو پوچھا جاتا ہے نا, وہ یہ ہے جی کہ میرا 10 مرلہ کا پلاٹ ہے, کتنا خرچہ آئے گا. اچھا دیکھیں, آپ ایک پروجیکٹ کی انفارمیشن لے رہے ہیں, جس سے لے رہے ہیں اس کو بھی کچھ انفارمیشن چاہیے اس کا جواب دینے کے لیے. اچھا سر جی, ایک ریپڈ فائر کرنے جا رہے ہیں تھوڑا سا آپ کے ساتھ, اس سے آپ کی چوائس بھی ہمیں آئیڈیا ہوگا کچھ نہ کچھ, اور کچھ نہ کچھ ڈیفینیٹلی اس میں ایڈوائسز بھی ہوں گے ہمارے لیے. تو 1 ورڈ اس کا ہوتا ہے سمپل سا, میں آپ کو 2 آپشن دوں گا, آپ کوئی بھی ایک چوز کر لیجیے گا اس میں سے. پہلا ہے, سب سے زیادہ کس پر زیادہ اعتماد کریں گے, اینٹ یا بلاک؟ دیکھیں, اگر میں پاکستان میں جو نہیں, اگر تو ہم سینٹرل پنجاب کی بات کریں تو اینٹ, اور جو پنڈی اسلام آباد یا پہاڑی علاقے ہیں وہاں پہ بلاک, لیکن سپورٹڈ ود کنکریٹ جو اسٹرکچر ہے, کالم بیم اسٹرکچر, جس کو فریم اسٹرکچر ہم کہتے ہیں. یعنی کہ پارٹیشن کے لیے بلاک ہوگا. اور آپ کا ہے تو ریپڈ فائر, لیکن تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے. بالکل. وہ اس لیے کہ جو پنجاب کا جو سینٹرل والا جو ایریا ہے نا, اس میں لاہور ہے, فیصل آباد ہے, یا جو ملتان وغیرہ یہ والا علاقہ, اس میں جو اسٹرکچر بنتا ہے نا وہ اینٹوں کی چنائی کے ساتھ بنتا ہے, اور اینٹوں کے جو لوڈ بیئرنگ کیپیسٹی ہے نا وہ زیادہ ہوتی ہے, اور وہ چھت کا سارا لوڈ جو ہے نا وہ اٹھا لیتی ہیں. اچھا. جبکہ جو پنڈی اسلام آباد یا پہاڑی علاقے ہیں, بلاک وہاں پہ کامیاب ہے جہاں پہ آپ پارٹیشن وال کے طور پہ اس کو یوز کر رہے ہیں, اور دوسرا یہ کہ جو آپ کو بلڈنگ کا لوڈ ہے نا وہ ان پہ نہیں آتا, وہ آپ کا جو فریم اسٹرکچر ہے وہ لوڈ سارا اٹھا رہا ہوتا ہے, جس میں کالم اور بیم کے ساتھ وہ سارا چنائی اس کی جو بلڈنگ اریکشن کی جاتی ہے. ہاں, بلاک وہاں پہ آپ کہہ لیں کہ سستا آپشن ہے, جہاں پہ دیہاتی علاقے ہیں, پہاڑوں میں لوگ رہتے ہیں, سنگل اسٹوری, ایک کمرہ چاہیے, 2 کمرے چاہیے, آپ نے بلاک کے ساتھ چنائی کر کے دیواریں کھڑی کر لی ہیں, اور اوپر ہلکی سے وزن کی والی چھت ڈال دی ہے, ٹین کی چھت ہے یا پری کاسٹ جو چھتیں ہوتی ہیں وہ ڈال دی ہیں. لیکن کنکریٹ کی جو چھت ہے نا اس کا لوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے, تو بلاک اس کا لوڈ نہیں اٹھا سکتا, اس لیے اس کو سپورٹ دینا پڑتا ہے فریم اسٹرکچر کے ساتھ. صحیح. تو علاقے کے لحاظ سے دونوں چیزیں قابل استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے, اینٹیں آپ وہاں پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں, لیکن وہاں پہ بلاک بھی کر سکتے ہیں. لیکن ادھر بھی اگر آپ کرنا چاہیں فریم اسٹرکچر, تو اس پہ کاسٹ کا اصل فرق پڑتا ہے نا, کاسٹ زیادہ آتی ہے اس کی. بلاک کی کاسٹ زیادہ آتی ہے؟ نہیں, بلاک کی نہیں, فریم اسٹرکچر کی کاسٹ, فریم اسٹرکچر کی کاسٹ ایز کمپیئر ٹو برک اسٹرکچر. صحیح. یہ فرق ہے. مضبوطی زیادہ ان دونوں میں سے کس میں زیادہ رہتی ہے؟ دیکھیں, دونوں جو فریم اسٹرکچر ہے وہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے, زیادہ مضبوط ہوتا ہے, کالم اور بیم لوڈ اٹھا رہتے ہیں بلڈنگ کا سارا. لیکن اس میں آپ پارٹیشن جو دیواریں آپ نے بنانی ہے, سارا فلنگ کرنی ہے دیواروں کی, وہ آپ اینٹ سے بھی کر سکتے ہیں, وہ آپ بلاک سے بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ سینٹرل پنجاب میں زیادہ تر جو کنسٹرکشن ہے وہ اینٹوں کی ہو رہی ہوتی ہے, اس لیے یہاں پہ اینٹیں سستی پڑتی ہیں ایز کمپیئر ٹو فریم اسٹرکچر. صحیح. ماربل یا ٹائل؟ ٹائل. اس کی اگر میں تھوڑی سی وجہ بھی بتا دوں. دیکھیے, جو ماربل ہے نا, ماربل کا یہ ہے کہ ایک تو اس کی جو پالش ہے وہ 4-6 مہینے بعد ڈل ہو جاتی ہے. جب آپ باہر سے جاتے ہیں, ذرا جوتوں کے ساتھ مٹی لگی ہوتی ہے تو وہ رگڑ لگ کے اس کی شائن ختم ہو جاتی ہے. آپ کو دوبارہ پالش ہو جاتی ہے اس کی, لیکن آپ کو سارا سامان اٹھا کے باہر نکالنا پڑے گا, الگ سے سردردی ہے. ٹائل جو ہے نا, ٹائل ذرا اچھی کوالٹی کی ہو اور فکسنگ اس کی اچھی ہوئی ہو, یہ 2 چیزیں اس میں میٹر کرتی ہیں. تو ٹائل زیادہ بہتر آپشن ہے. آپ صفائی کریں گے, آپ کو گھر بڑا صاف ستھرا نیٹ کلین لگے گا. ماربل پہ آپ جتنی مرضی صفائی کر لیں, وہ آپ کو ایسے ہی لگنا جیسے رف صحیح ہے. یہ فرق ہے اس کا. بالکل. اچھا, نیا گھر بنانا یا پرانا لے کے رینوویٹ کرنا؟ میں تو نئے کے حق میں ہوں. نیا گھر بنانا. اور زیادہ بجٹ کس پہ لگنا چاہیے, ڈرائنگ روم پہ یا کچن پہ؟ کچن پہ. اگر صرف ایک کمرہ بنانے کی اجازت ہو تو کون سا؟ بیڈ روم. ایک چیز جو گھر میں لازمی ہونی چاہیے لیکن اکثر لوگ بھول جاتے ہیں. وہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے, فائر ایکسٹینگوشر اور اس کو چلانے کا طریقہ. ٹھیک ہو گیا. لاسٹ میں ہمارا ایک کلوزنگ کویشچن ہے آپ کے سارے ایکسپیرینس کو دیکھتے ہوئے, کہ اگر کوئی بندہ گھر بنانا چاہے تو کوئی بھی ایک شارٹ ایڈوائس 1 لائنر یا 30 سیکنڈ کے اندر آپ اس کو بتائیں کہ یار یہ لازمی کرنا یا یہ نہ کرنا. دیکھیں, کوئی بھی پروجیکٹ ہے نا, اس کی پلاننگ سب سے اہم ہے. جب تک آپ کی پلاننگ درست نہیں ہوگی, آپ اس کو صحیح طریقے سے ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتے. تو پلاننگ میں اس کا میپ ڈیزائن ہے,
اس پہ آپ فوکس کریں زیادہ. اس میں غلطیاں, اس میں جو بھی غلطیاں وہ کریکشن کا جو کہہ لے کہ وہ کرنا اس میں آسان ہے, لیکن جب آپ بلڈنگ بنا لیتے ہیں نا پھر اس کے اندر جو چینجز کرنی ہیں ہو جاتی ہیں, لیکن آپ کو نقصان ہوگا, بلڈر کا نقصان ہوگا, اور بلڈنگ کی مضبوطی بھی اس سے متاثر ہوتی ہے. بہت شکریہ بشارت بھائی, بہت سارے انسائٹ فل ہماری یہ ٹاک رہی ہے, اور بہت ساری ایسی چیزیں ہم نے اس میں سے نکالی ہیں. دیکھنے سننے والوں کو ڈیفینیٹلی اس میں بہت سارا فائدہ ہونے والا ہوگا. اور میں یہ کہیں نہ کہیں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک لکھا رہی ہیں تو ہم لکھنے والے چیزوں کو احساسات کی نظر سے دیکھتے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو گھر کو صرف ہم اینٹوں کا یا سیمنٹ کا ایک اسٹرکچر نہیں سمجھتے. ہمارے لیے تو وہ جذبات یا احساسات ہوتے ہیں جس کے لیے کوئی بندہ جو ہے پوری زندگی اپنی محنت کرتا ہے, سیونگ کرتا ہے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. لوگ پوری زندگیاں لگاتے ہیں اس کے اوپر, اس کا خواب دیکھتے ہوئے پھر اس کو بناتے ہیں, اور اس میں آپ جیسے جو بھائی دوست احباب ہمارے لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں, ڈیفینیٹلی وہ ایک صدقہ جاری ہے. بہت شکریہ اللہ تعالیٰ. یہ کہ میری تو دعا ہے کہ جو بندہ بھی گھر بنائے اس کا جو نقصان نہ ہو کسی کا, اور وہ اچھے طریقے سے اپنی جو خواب ہیں ان کو پورا کر سکے. کیونکہ یہ ہمیں اس کا بہت احساس ہے کہ ایک بندہ گھر بناتا ہے نا, خاص طور پہ جو ملازمین ہوتے ہیں سرکاری ملازمین یا پرائیویٹ سیکٹر میں بھی, تو یہ ایک بہت لمبی پلاننگ ہے, بہت زندگی کی جمع پونجی, اور پتہ نہیں کس طریقے سے وہ پیسے جمع کیے ہوتے ہیں. وہ ایک بجٹ ہوتا ہے, اس کو سیٹ کرتے ہیں, پتہ چلتا ہے یہ بہت مہنگا ہو گیا, تو وہ ساری زندگی اسی چکر میں گزر جاتی ہے. تو جو بندہ بھی خاص طور پہ میں جو کنٹریکٹر بلڈر نظر آتے ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ یار آپ منافع ضرور لیں, لیکن جس نے گھر بنانا ہے نا اس کو کچھ ریٹرن میں بھی دے. صرف وہ اپنی طرف کھینچنے والی چیز نہ ہو, کم از کم اس کا جو گھر ہے وہ ایک اچھے طریقے سے آپ بنا کے دیں, اس کو پریشانی سے بجائیں. اور اس میں یہ بھی دیکھیں, کوئی بھی آپ بزنس کرتے ہیں, کوئی بھی کام کرتے ہیں نا, تو اس میں بھی صدقات ہم سمجھتے ہیں نا کہ کسی کو پیسے دینا صدقہ ہے, بالکل, کسی کو اچھا مشورہ دینا بھی صدقہ ہے, ایگزیکٹلی, کسی کو ہیلپ آؤٹ کرنا بھی صدقہ ہے, کسی کا کام اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق کر دینا, میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک صدقہ ہے. تو بلڈر حضرات بھی اس چیز کا خیال رکھیں. یہ بھی دعائیں لینے والی بات ہے. سر بہت شکریہ بشارت بھائی, بہت شکریہ ٹائم دینے کا, بہت شکریہ. اور انشاءاللہ ملتے رہیں گے نیکسٹ کسی اور ٹاپک کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. تو جی یہ تھی ہماری آج کی پوڈ کاسٹ. بشارت بھائی نے آپ کے ساتھ بہت ساری باتیں شیئر کی, اور آپ نے ساری باتیں سن کے سمجھ کے یہ چیزوں کو ابھی تک اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ہم گھر کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور ہم گھر کو کس طرح سے بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں. الحمید کنسٹرکشن سے رابطہ آپ کر سکتے ہیں کبھی بھی, کسی بھی حوالے سے. کوئی گائیڈ لائن چاہیے ہو, کوئی مشورہ کرنا ہو, کوئی نقشہ بنوانا ہو, گھر بنوانا ہو یا رینوویٹ کرنا ہو. میں واٹس ایپ نمبر جو ہے آپ کی اسکرین کے اوپر بھی نظر آ رہا ہے, میں یہاں پر آپ کو بتا بھی دیتا ہوں, 030086502888. یہ کانٹیکٹ اپنے پاس سیو کر لیں, اور کسی بھی کنسٹرکشن کے معاملے میں جب بھی آپ کو ضرورت پڑے تو بشارت بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارا ریفرنس دیجیے گا, ڈیفینیٹلی آپ کو اور بھی اچھے ڈسکاؤنٹس اور جو ہے وہ ریٹس وغیرہ اس میں ملیں گے. ٹھیک ہے, اور چینل کو ہمارا سبسکرائب کر لیں. ہم اسی طرح کا انسائٹ فل جو ہے وہ آپ کے لیے پوڈ کاسٹ اور جو ٹاکس لے کے آتے رہتے ہیں, جس سے ڈیفینیٹلی آپ کو بہت سارے پیسے بھی بچتے ہیں, نالج بھی ملتا ہے, اور بہت سارے آپ کے ایکسپیرینسز بھی آپ کے بہتر ہوتے ہیں, آپ کو چیزوں کا پتہ چلتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.